السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور نیچے دی ہوئی ریڈ بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ ویورز، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے، چاند کیسے بنا۔ رات کے وقت آسمان پر سب سے بڑی نظر آنے والی چیز چاند ہے، اور ہم اس کی موجودگی سے خوب واقف ہیں۔ اس نے انسانوں کو شروع ہی سے سحر میں مبتلا کر کیے رکھا ہے۔ قدیم دور کے بہت سے معاشروں میں چاند کو دیوی دیوتا تک سمجھا جاتا رہا۔ چاند کے بارے میں طلسماتی کہانیاں بھی مشہور ہیں، لوگ اسے دیوانگی سے جوڑتے رہے۔ اب انسان چاند پر جا چکا ہے، اس کی چٹانوں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے سمندر کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ سوال آتا ہے کہ چاند بنا کیسے، تو مختلف سائنسی نظریات پیش کر کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس بارے میں کافی حد تک اندازوں سے کام لیا جاتا ہے۔ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ چاند اور زمین ایک ساتھ بنے۔ چاند کے بننے اور بارے میں پرانے نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق چاند اور زمین ایک ہی وقت میں گیس، پلازما اور گرد و غبار کے اجتماع سے وجود میں آئے، جو وقت کے ساتھ سمٹ کر ٹھوس شکل اختیار کر گئے۔ یہی سبب ہے کہ زمین اور چاند میں جغرافیائی مماثلتیں پائی جاتی ہیں۔ زمین نے مذکورہ مواد زیادہ اکٹھا کر لیا، اس لیے اس کا حجم بڑھ گیا اور اس کی کشش ثقل بھی زیادہ ہو گئی، اور چاند زمین کے گرد گردش کرنے لگا۔ اس نظریے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ چاند کی مخصوص زاویوں پر گردش اس نظریے کی حمایت میں مانع ہے۔ زمین کی تقسیم سے چاند وجود میں آیا۔ چاند کے بننے سے متعلق اولین نظریات میں سے ایک کے مطابق کسی دور میں زمین نے اتنی تیزی سے گردش کی کہ اس کا خاصا مواد ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا، جس نے بعد میں عظم اجتماع ہو کر چاند کی صورت اختیار کر لی۔ سب سے پہلے یہ نظریہ جارج ڈارون نے پیش کیا، جو چارلس ڈارون کا بیٹا اور برطانوی ماہر فلکیات تھا۔ یہ نظریہ بظاہر درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ زمین اور چاند کی تہیں ملتی جلتی ہیں، لیکن اب تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ ابتدائی طور پر وہ کون سے حالات تھے جن میں چاند کی ابتدائی شکل وجود میں آئی۔ دوسری جانب سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین کبھی اتنی تیزی سے نہیں گھوم سکتی کہ اس کا اپنا مواد الگ ہو کر دور چلا جائے۔ زمین نے چاند کو پکڑا۔ ایک اور نظریے کے مطابق چاند نظام شمسی میں زمین کی کشش ثقل سے دور کہیں وجود میں آیا۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کسی دوسرے سیارے کی گردش کرتا تھا لیکن وہاں سے آزاد ہو گیا۔ یہ کسی وقت زمین کے پاس سے گزر رہا تھا کہ زمین کے مدار نے اس سے قبضے میں لے لیا۔ مریخ جیسے بعض دیگر سیاروں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے سیارچوں کو اپنے مدار میں پکڑا جنہوں نے ایک طرح سے چاند کی شکل اختیار کر لی۔ تاہم ابھی تک سائنسدان اس بارے میں مکمل حساب کتاب نہیں لگا پائے کہ زمین نے اگر چاند کو اپنے مدار میں رہنے پر مجبور کیا تو کیسے۔ دوسری جانب زمین اور چاند کی جغرافیائی ساکھ ملتی جلتی ہے، جو اس نظریے کو کمزور کرتی ہے کہ سیارے سے ٹکر۔ یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے کہ مریخ کے حجم کا ایک تہیہ نامی سیارہ زمین سے ٹکرایا تھا۔ تہیہ زمین سے مختلف اور نسبتاً نرم جو کمزور مواد پر مشتمل تھا۔ جب یہ زمین سے ٹکرایا تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا جو بالآخر چاند بنا۔ اس نظریے میں زیادہ وزن اس لیے نہیں کیونکہ چاند اور زمین ایک جیسے عناصر سے بنے ہیں۔ بادلوں سے چاند کا بننا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمین کے ابتدائی دور میں تہیہ اتنے زور سے ٹکرایا ہو کہ دونوں کی تبخیر ہو گئی ہو۔ بعض سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اسے گھومنے والا گول بادل سنسیٹیا وجود میں آیا۔ اس کی گردش نے دونوں کے عناصر کو ایک دوسرے میں ملا دیا۔ وقت کے ساتھ اس بادل کا بیرونی حصہ چاند بن گیا، جبکہ باقی ٹھوس شکل اختیار کر کے زمین کی صورت اختیار کر گیا۔ ٹکراؤ کی دھول سے ایک نظریے کے مطابق یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تہیہ ٹکراؤ تو ہو لیکن اس سے تبخیر نہ ہوئی ہو اور پیدا شدہ دھول نے ایک جگہ اکٹھا ہو کر چاند کی شکل اختیار کر لی ہو۔ اس نظریے کے مطابق تہیہ کا مواد بھی زمین جیسا تھا۔ ممکن ہے تہیہ نظام شمسی میں اپنے مدار سے ہٹ گیا ہو اور زمین سے آ ٹکرایا ہو۔ زمین پر متعدد حملے۔ ایک نظریے کے مطابق ابتدائی زمین پر کسی ایک شے نے نہیں بلکہ متعدد نے اثر ڈالا۔ ہر بار کچھ حصہ الگ ہو جاتا اور اس سے چھوٹا سا چاند وجود میں آ جاتا۔ بعد ازاں یہ چھوٹے چاند ایک دوسرے سے مل گئے اور ایک چاند بن گئے۔